گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی سید محمد سعید کربلائی ابن سید اختر حسین مرحوم کی روح کو حساب کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم والسماء كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک تاوا وتمتعه فيها طويلا۔ اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان۔ صلوات معزز سامعین، بزرگان عزیز، سرکار سید الشہداء کے ماتمدار وعزادار، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور بعد نماز مجلس مولانا شریف عباس صاحب قبلہ مفصل طور پر آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ میں چونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور ابھی آپ نے ان کے اخلاق کے سلسلے سے اور ان کے مخیرین کے سلسلے سے آپ نے سنا، تو میں زیادہ وقت لینا مناسب بھی نہیں سمجھوں گا۔ مجلس چاہے وہ سرکار سید الشہداء کی ہو، چاہے وہ کسی مرد مومن کی ہو، مجلس سب سرکار سید الشہداء کی ہوتی ہے، چاہے وہ جس کی بھی مجلس ہو، ایصال ثواب کی ہو، اپنے والدین کی ہو یا کسی کی بھی ہو، لیکن منسوب جو ہوتی ہے وہ سرکار سید الشہداء سے ہوتی ہے۔ جب مجلس کی یہ فضیلت ہے کہ جو فرش عزا پہ بیٹھ گیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عظمت آل محمد پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب مجلس کی یہ عظمت و فضیلت ہے، سرکار سید الشہداء کے یہ فرش کی فضیلت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فرش عزا پہ جو بیٹھا
وہ کامیاب اور کامران ہو کر اٹھے گا۔ اور ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو ہمیں کامیابی ملتی ہے تو اسی فرش اعضا سے ملتی ہے، جو ہمیں کامرانی عطا ہوتی ہے اسی فرش اعضا کا صدقہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب فرش اعضا کی یہ فضیلت ہے تو حسین کے نظر و نیاز کی کیا فضیلت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو جو اس فرش اعضا پہ آیا کامیاب ہوا، کامران ہوا۔ عزیزان محترم، یہ توفیق ہے انسان کو کہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی فرش اعضا پہ آتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے وہی فرش اعضا پہ بیٹھتا ہے، ورنہ مجلس ہو رہی ہے، لوگ گاڑیوں پہ بیٹھے، مسجدوں میں ادھر ادھر بیٹھے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ توفیق اسے ہوتی ہے جسے خود سرکار سید الشہداء بلا لیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اب عزیزان محترم، کیونکہ وقت بہت محدود، میں ایک حدیث کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث کون سی حدیث؟ ہمارے رات کے پہلے امام مولائے کائنات علی متقیان کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث میں اس لیے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ۔ اکثر میں اس امام بارگاہ سے آپ کو یہی پیغام دیتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی ذاکر آئے، کوئی بھی خطیب مجلس پڑھے منبر پر، ایک حدیث ان سے ضرور سنیں۔ کیوں؟ اگر ہم ایک حدیث بھی اس فرش اعضا سے یاد کر کر چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو روایت کا جملہ یہی ہے کہ مرنے والے کو کبھی مردہ مت کہنا، کبھی مردہ مت کہنا۔ کیا کہا جائے گا؟ اسے فقی کہا جائے گا، اسے فقی کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرش اعضا پر ایک حدیث یاد کیا ہے، ایک حدیث اس نے مطالعہ کیا ہے، لہذا اسے فقی کہنا۔ فقی کون ہے؟ فقی وہ انسان ہوتا ہے جس کے لیے عذاب قبر بھی نہیں ہے، فشار قبر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو فقی کے لیے عذاب قبر بھی نہیں ہوتا اور فشار قبر بھی نہیں ہے، لہذا توفیق انسان کو ہوتی ہے کہ وہ فرش اعضا پر آئے۔ ایک شخص نے مولائے متقیان سے سوال کیا، مولا انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو مولائے متقیان نے یہی کہا نا کہ جو اپنی فکر کرے اسے جانور کہا جاتا ہے، جو اپنی فکر اپنے مفاد کے چکر میں رہے اسے جانور کہا جائے گا، جو سماج کے مفاد میں رہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بلندتر صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہمیں دوسروں کی امداد کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، مالی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، وہ اقتصادی حالات سے، ہمیں اس کی امداد کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، وہی انسان ہوتا ہے۔ ورنہ کھانا تو ہر انسان خود کھا لیتا ہے لیکن دوسروں کو کھلانا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو کھلائیں۔ مولائے متقیان کا یہی طریقہ تھا کہ خود نہیں کھاتے تھے، لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ دوسری حدیث مولائے کائنات کی، مولا شیعہ کون ہے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں بڑے فخر سے نا، پوری توجہ، ہم شیعہ ہیں، مولانا ہم شیعہ ہیں، مولانا ہم سید ہیں، مولانا ہم سادات ہیں۔ بھائی شیعہ ہیں تو شیعہ کی تعریف بتائیے، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ عزیزان محترم، شیعہ کے معنی شیعہ پیروکار ائمہ اطہار ہونا چاہیے، شیعہ پیروکار امام ہونا چاہیے۔ امام کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام شیعہ ہے، امام کے روش پہ
اور طریقے کار پہ چلنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کون ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مال اور دولت کی وجہ سے دوسروں کا سہارا بن جائے، وہ میرا شیعہ۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو گئی تو ہم اپنے گھر ہی میں چراغ جلائیں گے، ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کو دیکھنا ہے۔ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی لڑکی کی شادی تو نہیں ہو رہی ہے، اس کی امداد کرنا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے جو اپنے مال اور دولت کی وجہ سے دوسروں کا سہارا بن جائے۔ مولا اور کون ہے آپ کا شیعہ؟ تو امام نے کہا جو اول وقت نماز ادا کرے، جو نماز کو فراموش نہ کرے، وہ میرا شیعہ۔ اے میرے مولا اور کون ہے آپ کا شیعہ؟ تو امام نے کہا جو دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کرے، پوری توجہ، جو دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کر دے، وہ میرا شیعہ ہے۔ کیا ہم شیعہ کے لائق ہیں؟ ہم اگر دوسرے کے عیب کو ذرہ برابر بھی دیکھیں تو پورے محلے میں نشر کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمیں ایسا شیعہ ہونا ہے جیسے امیر المومنین نے کہا ہے۔ قسم خدا کی ایسے شیعہ ہو جو دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کریں۔ اے میرے مولا اور کون ہے آپ کا شیعہ؟ تو امام نے آواز دیا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، وہ میرا شیعہ ہے۔ میرا شیعہ وہ ہے جو امانت دار ہو، میرا شیعہ وہ ہے جو متقی ہو، میرا شیعہ وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ جب یہ تمام صفات ہمارے اندر آ جائے تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم شیعان امیر المومنین ہیں، ہم شیعان مظلوم کربلا ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد۔ حیدری محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم شیعان امیر المومنین ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے شیعہ وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، شیعہ وہی ہے جس کے پاس شعور ہو، شیعہ وہی ہے جس کے پاس فکر کرنے کی صلاحیت ہو، وہ شیعہ ہے۔ فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہے جو ہم علم حاصل کریں حصول علم کے لیے۔ اسی لیے مولا نے کہہ دیا العقل ما عبدا بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ امام نے کہہ دیا دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام عقل ہے۔ کیا بات ہے، دولت سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ عقل ہے۔ اسی لیے امام نے تاکید کیا ہے ہمیشہ عقل کی دعا کرنا، دولت کی دعا مت کرنا۔ پروردگار ہمیں دولت نہ دے، پروردگار ہمیں ثروت نہ دینا، لیکن عقل ضرور دینا، عقل ضرور دینا۔ اس لیے کہ جب ہمارے پاس عقل ہوگی، دور دراز کی باتوں کو ہم درک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوگی، شعور ہوگا، فکر کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو دولت ہمارے قدموں پہ نظر آئے گی، دولت ہمارے قدموں پہ نظر آئے گی۔ اسی لیے عقل کی ضرورت ضروری ہے۔ العقل ما عبدا بہ الرحمن۔ آج عقل مند کسے کہا جائے گا؟ عقل مند ہم اسے کہتے ہیں جو کوٹ اور کچہریوں کا دورہ کرتا ہے۔ سماج میں کسے کہا جائے گا بڑا عاقل انسان ہے؟ جو کوٹ اور کٹوریوں میں بیٹھا رہے، بھائی عقل مند انسان ہے، بڑا ہوشیار انسان ہے۔ لیکن ائمہ اطہار نے کیا کہہ دیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا العقل ما عبدا بہ الرحمن۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو رحمان کی عبادت کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرے۔ واقتصب بہ الجنان۔ اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو جنت کو کسب کر لیتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ وہ عقل مند انسان ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم جناب آدم کے پاس جب جبرائیل آئے اور کہا اے آدم نبی اللہ، جبرائیل امین نے بھیجا ہے، 3 چیز ہے میرے پاس، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو اختیار ہے،
آپ لے سکتے ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا دین ہے، عقل ہے، حیا۔ دین، عقل، حیا، یہ تین چیز اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب ان تینوں میں سے ایک چیز آپ کو اختیار ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا، پوری توجہ، جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ جبرائیل نے سوال کیا، کیا نبی اللہ آپ نے عقل کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ دین کا انتخاب کر لیتے، پوری توجہ، آپ حیا کا انتخاب کر لیتے، لیکن آپ نے عقل کا انتخاب کیوں کیا؟ تو جناب آدم نے آواز دیا، ہے جبرائیل میں نے عقل کا انتخاب اس لیے کیا، اگر عقل ہوگی تو ہم دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم حیا کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ یہ علم ہے عزیزان محترم، اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پاس عقل ہوگی تو ہمارے پاس علم بھی ہوگا، اور جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہماری عزت دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے، آئیے دیکھ لیجئے مولائے کائنات کا یہ مہینہ ہے، مولا نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہمیشہ علم کی طرف بڑھو، ہمیشہ علم کی عزت کرو، صاحب علم کی عزت کرو۔ اسی لیے عزیزان محترم مولا سے پوچھا گیا تھا نا، اے میرے مولا امیر المومنین آپ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ پوری توجہ، تو امام نے یہی کہا نا علم افضل ہے، مال میرے نزدیک مفضول ہے، میں مال کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، میرے نزدیک علم افضل ہے۔ پوری توجہ، تو کسی نے سوال کیا مولا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ علم افضل ہے مال مفضول ہے؟ تو مولا متقیان نے ہی کہا دیکھو مال فرعون اور قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء اور اولیاء کا ترکہ ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا سلامت رکھے ان نعرہ حیدری بھیجنے والوں کو۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں دو ہی نعرہ ہوتا ہے، نعرے تو بہت ہیں، نعرے تکبیر، نعرے صلوات، نعرے حیدری، نعرے رسالت تمام ہیں، لیکن دو نعرہ بہت مشہور ہے، نعرے حیدری اور نعرے صلوات۔ قسم خدا کی یہی نعرے حیدری اور لبیک یا حسین جب ہم بھیجتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اتنی اہمیت ہوتی ہے اس نعرے کی۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آئیے دیکھ لیجئے مولائے متقیان سے جب پوچھا گیا نا مولا علم افضل ہے یا مال، بہت جلدی بیان کر رہا ہوں، مولا علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے کہا علم افضل ہے، مال مفضول ہے، مال فرعون اور قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء اور اولیاء کا ترکہ ہے۔ اے میرے مولا علم افضل ہے یا مال؟ پھر مولا نے کہا علم افضل ہے، مال مفضول ہے۔ کہا مولا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ مال مفضول ہے، علم افضل ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم مال میں چوری ہو جانے کا خطرہ ہے، علم میں چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ مال میں چوری ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مولا کائنات کا جواب سنیں، ایک سوال مختلف جواب، مولا علم افضل ہے یا مال؟ پھر مولا نے کہا علم افضل ہے، مال مفضول ہے۔ کہا مولا وجہ کیا ہے کہ مال مفضول ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جس کے پاس مال ہو جائے گا وہ غرور اور گھمنڈ کا مرتکب ہو جائے گا، جس کے پاس دولت ہو جائے گی اس کے اندر تکبر ہو جائے گا، لیکن صاحب علم کے لیے نہ تکبر ہے نہ غرور ہے۔ اے میرے مولا اب آپ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ پھر مولا نے کہا علم افضل ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ علم افضل ہے، مال مفضول ہے۔ یہ تو امام نے یہی جواب دیا، دیکھو مال کو جتنا خرچ کرو گے
کم ہوتا جائے گا، علم کو جتنا خرچ کرو گے علم اضافہ ہوتا جائے گا۔ مولا نے آواز دیا اگر تا قیامت امیر المومنین سے سوال کرنا چاہو گے تو امیر المومنین تا قیامت مختلف جوابات تمہیں دیتا رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولا کائنات کی ذات۔ اگر امیر المومنین سے تا قیامت سوالات کیے جائیں تو امیر المومنین تا قیامت جوابات دینے کے لیے حاضر ہے۔ یہی وجہ ہے، بس آخری واقعہ زحمت تمام کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے، مولا سوال کرتے تھے تو لوگ جواب دیتے تھے، اور جب مولا نے یہی کہا تھا بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلی ہے، تو کسی نے کہا مولا یہ کون سا سوال ہے، میرے ہاتھ میں 5 انگلی ہے۔ کہا تم نے سوچا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، تم نے غور نہیں کیا، فوراً کیوں بتا دیا؟ کہا مولا سوچنے کی کیا بات، اس میں سمجھنے کی کیا بات، فکر کرنے کی کیا بات، یہ 5 انگلی میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، تو کیا سوچا جائے؟ تو مولا نے مسکرایا، کہا جس طریقے سے یہ 5 انگلیاں تیری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین کی نگاہ میں کائنات کا پورا علم ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، تو وقت نماز ہے اور نماز سے پہلے مجھے مجلس کو تمام کرنا ہے۔ یہ امیر المومنین کی ذات ہے، قسم خدا کی ان کا پہچاننا آسان نہیں ہے۔ شافعی مرتے مرتے مر گیا، یہ نہیں سمجھ پایا علی خدا ہے یا خدا علی ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی ذات، اور قسم خدا کی ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے اور دنیا سے جب چلا جاتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ بہت با اخلاق خیرین لوگوں کی امداد کرنے والے مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اخلاق کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مومنین اسے یاد کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، خانوادے کے محلے کے لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہہ دیا دنیا میں آؤ تو اس طریقے سے زندگی گزارو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو سماج کے لوگ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے اور تمہارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے۔ عزیزان محترم، مرحوم اخلاقیات میں اچھے تھے، مرحوم خیرین تھے، ہر غریب کی امداد کرنے والے تھے، لیکن عزادارو قسم خدا کی جب ہمارے سامنے ہمارا بزرگ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم ذکر خیر کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مرحوم کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اے عزادارو قسم خدا کی ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو فنا ہونا ہے، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، اسی لیے کہا گیا خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، یعنی انسان کا اول بھی مٹی ہے، انسان کا آخر بھی مٹی ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں جانا ہے، کچھ لے کر نہیں جائے گا، سب زمین اور جائیداد یہی رہ جائے گی، جائے گا کیا؟ ایمان اور عقیدہ جائے گا، اس کے علاوہ قبر میں کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ اے عزادارو قسم خدا کی ایمان اور عقیدہ بڑھ کر یہی آواز دے گا مرنے والے میں وہ ہوں جو دنیا میں بھی کام آؤں گا، آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ دولت نہیں کام آئے گی، ثروت نہیں کام آئے گا، صرف ایمان اور عقیدہ قبر کے اندر کام آئے گا، نماز کام آئے گی، مخیرین کی امداد اگر آپ نے کیا ہے وہ کام آئے گا، روزہ کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والی
چیز نہیں ہے۔ لیکن عزادارو، جب ہمارے سامنے ہمارا مرحوم، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا سرپرست، ہمارے خاندان کا بزرگ جب دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے غم کو بھول کر حسین غریب کے غم کو یاد کر کر روتے ہیں۔ اے عزادارو، آپ سن سکیں گے مظلوم کربلا نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ حسین غریب نے یہی کہا تھا نا، یا زینب کلثوم یا رقیہ علیکن منی سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا سلام ہو، اے بہن زینب ارے تم پر حسین کا سلام۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک روایت پڑھ کر زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، وہ روایت نہ پڑھتا لیکن جناب سیدہ نے کہا ہے ذاکر کوئی روایت ہمارے چاہنے والوں سے چھپانا نہیں، ہمارے عزاداروں سے چھپانا نہیں۔ اے عزاداروں، دربار مختار میں جب ہرملہ بلایا گیا تو ایک مرتبہ مختار نے یہی کہا تھا، اے ہرملہ بتا کربلا میں تو نے کون سا ظلم کیا، بتا دے کربلا میں کون سا ظلم تو نے کیا۔ سن سکیں گے عزادارو، ایک مرتبہ ہرملہ آواز دیتا ہے، اے مختار میں نے کربلا میں بہت ظلم کیے، لیکن وہ مختار کا اصرار بڑھا۔ مختار نے کہا ہرملہ بتا کربلا میں کون سا ظلم کیا۔ کہا اے مختار میں نے کربلا میں 3 تیر ایسے چلائے، جب میں تیر چلایا حسین سامنے آ گئے، پیغمبر اسلام کا چہرہ سامنے آ گیا، زہرا سامنے آ گئے۔ ہرملہ تیر نہ چلا، ہرملہ تیر نہ چلا، ہرملہ میرا بچہ بے گناہ ہے، میرے بچے پہ تیر نہ چلانا۔ اے عزادارو سن سکیں گے، ایک مرحوم کا ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ مختار نے کہا ہرملہ اب بتا دے پہلا تیر کربلا میں کہاں چلایا تھا۔ ہرملہ آواز دیتا ہے، اے مختار میں نے کربلا میں پہلا تیر ارے اس وقت چلایا جب عباس مشق سکینہ لے کر آ رہے تھے، میں نے مشق سکینہ پہ تیر چلا دیا، پانی بہ گیا، عباس کی آش ٹوٹ گئی، دربار مختار میں گری اوزاری۔ اے عزادارو، ہرملہ کہتا ہے مختار نے آواز دیا ہرملہ اب بتا دوسرا تیر تو نے کربلا میں کہاں چلایا۔ اے عزادارو، ارے دربار مختار سجا ہوا ہے، ہرملہ آواز دے گا، اے مختار میں نے کربلا میں دوسرا تیر ارے اس وقت چلایا جب حسین اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے، میں نے تیر چلا دیا، علی اصغر کا گلا چدا، حسین کے بازو میں تیر لگا۔ ذکرکم اللہ، مختار نے پوچھا ہرملہ اب بتا تیسرا تیر کربلا میں کہاں چلایا۔ ہرملہ آواز دے رہا، اے مختار میں نے کربلا میں تیسرا تیر اس وقت چلایا جب زہرا کا لال عصر عاشوراء میدان کربلا میں آیا، میں نے حسین پہ تیر برسایا، تیر حسین کی پیشانی پہ پڑا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین زمین کربلا پہ گرے، وصیت کرنا شروع کیا، اے
وحشیوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا جب کسی غریب کی غربت دیکھنا میری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار اہل بیت کا واسطہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ میرے اللہ جو مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو عزادار مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی فرما اے پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار اہل بیت کا واسطہ مخصوصاً بیمار کربلا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ میرے اللہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ میرے اللہ جو ہمارے قوم کے نوجوان بھائی بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما جو روزی روزگار میں مصروف و مشغول ہے میرے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما پروردگار سرکار سید الشہداء کا واسطہ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دینا پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو ان کے گاؤں والوں کو ان کے محلے والوں کو صبر جمیل عنایت فرما پروردگار اہل بیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سعید حسین ابن اختر حسین مرحوم کی روح کو ایثار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اس سورہ کا ثواب پنجت پاک چاہدہ معصوم کو ہدیہ کیا اس کے عوض میں جو ثواب ملے مرحوم و مغفور کی روح کو مرحوم سعید ابن اختر حسین مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما اس مجلس کا ثواب اس توسخوانی کا ثواب اس مصائب کا ثواب سب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما آمین یا رب العالمین